السلام علیکم بچوں، ہم نے ہسٹری کا فرسٹ پارٹ پڑھا تھا صنعت اور تجارت۔ آج ہم اس کا دوسرا پارٹ کر رہے ہیں، چوتھے 5 سالہ منصوبے میں صنعتوں پر توجہ۔ سب سے پہلے کاغذ اور دواؤں کی صنعت، موٹر اور ٹریکٹر کی صنعت، چمڑے سے بننے والی اشیاء اور کپڑے کی صنعت، غذائی اجناس اور شکر کی صنعت اور تیل اور رنگ کی صنعت۔ یہ جب چوتھا 5 سالہ منصوبہ بنا نا تو یہ ساری صنعتوں پہ، ان 5 صنعتوں پہ زور دیا گیا۔ کاغذ اور دواؤں کی صنعت، موٹر اور ٹریکٹر کی صنعت، چمڑے سے بننے والی اشیاء اور کپڑے کی صنعت، غذائی اجناس یعنی جو ہم کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، دال چاول شکر، اس کی صنعت، تیل اور رنگ کی صنعت، تیل بھی چاہیے اور رنگ بھی چاہیے گھروں کو رنگنے کے لیے۔ اب 1970 کی صنعتی پروانے کی پالیسی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ 5 کروڑ سے زیادہ لاگت والی تمام صنعتوں کو بڑی صنعتوں میں شامل کیا گیا۔ سرکاری شعبوں کے لیے مختص نہ کی گئی بڑی صنعتوں میں نجی صنعتی اداروں کو سرمایہ کاری کی اجازت دی گئی۔ یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ وہ سرکاری کرمچاری وہ کام کرتے تھے، اب لیکن نجی صنعتی اداروں کو بھی اس میں پیسہ لگانے کی اجازت تھی۔ اس کے بعد سرکاری دفتر میں چھوٹی صنعتوں کا اندراج۔ سمجھ میں آ گیا بچوں کہ سرکاری دفتر میں چھوٹی صنعتیں ان کو لکھا جانا چاہیے، اس کا اندراج ہونا چاہیے۔ اس کے بعد چلتے ہیں معدنی دولت کی طرف، تو خام لوہا اور پتھر کا کوئلہ صنعتی ترقی میں اہم حصہ ہے۔ سیکنڈلی، لوہا، مینگنیز، کوئلہ، معدنی تیل کے ذخائر بھارت میں بہت مقدار میں موجود ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں جنگلاتی دولت کی طرف۔ محفوظ جنگلات کی حفاظت کا کام مرکزی اور ریاستی حکومتیں کرتی ہیں۔ کاغذ، دیا سلائی، ریشم، ادویاتی نباتات، شہد، لاکھ وہ ہوتا ہے نا جس کے ہم زیور بھی پہنتے ہیں، تعمیراتی لکڑیوں کے لیے جنگلات ضروری ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ماہی گیری۔ میٹھے اور سمندری نمکین پانی میں بڑے پیمانے پر ماہی پروری ہوتی ہے، مطلب ماہی گیر جو ہے وہ مچھلیوں کی پیداوار بھی کرتے ہیں اور پلس ان کو پکڑ کے لوگوں کو کھانے کے لیے مہیا کی جاتی ہے۔ مچھلیوں کے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے بندرگاہوں کی تعمیر، پرانی بندرگاہیں جو ہے ان کی مرمت، مچھلیوں کے انڈوں کی افزائش کے مراکز اور ماہی گیری مچھلیوں کے کاروبار کے تربیتی مراکز بھی قائم کیے گئے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ زراعت کے پیشے میں حکومت نے مدد کی تھی، تو ویسے یہاں پر بھی مچھلیوں کے کاروبار میں تربیتی مراکز قائم کیے گئے۔ اس کے بعد آتے ہیں سیاحتی صنعت کی طرف۔ بیٹا بھارت میں مختلف مذاہب کی عبادت گاہیں، زیارت گاہیں، ندیوں کے سنگم ہیں، پہاڑ ہے، درے ہیں، وادیاں ہیں، جنگلات ہیں، آبشار ہیں، قلعے ہیں، یادگاریں ہیں، قدیم باڑے ہیں، غار ہے۔ یہ ہمارا بہت ہی قدیم تہذیبی ورثہ ہے۔ تو اس کی سیاحت کو اب ظاہری بات ہے اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے باہری ملکوں سے بھی آتے ہیں اور اندرونی ملکوں سے بھی آتے ہیں۔ تو سیاحت کے فروغ کے لیے ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن قائم کی گئی اور وہ کارپوریشن کام کر رہا ہے۔ سیاحوں کی رہائش، سفر کی سہولت، ہوٹل اور گائیڈ وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ سیاحت کے پیشے سے بڑے پیمانے پر روزگار فروغ پاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب ایک سیاح گھر سے نکلتا ہے تو سب سے پہلے وہ ٹیکسی میں بیٹھے گا، پھر پلین میں بیٹھے گا، پھر یہاں ہوٹل میں آ کے رکے گا، یہاں کھانا کھائے گا، پھر یہاں کی چیزوں کا استعمال کرے گا، تو مطلب وہ جو ہے پیسہ ہم کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے تجارتی درآمد اور برآمد۔ بھارت میں تیار ہونے والی اشیاء بیرونی ملکوں سے خریدی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ درآمد۔ اور اسی طرح سے مشینوں کے پرزے، لوہا، معدنی تیل، کھاد، دوائیں، یہ درآمد کی جاتی ہیں۔ اور بھارت میں تیار ہونے والی اشیاء ہم دوسرے ملکوں کو جو فروخت کرتے ہیں اسے برآمد کہتے ہیں۔ درآمد سمجھ میں آیا؟ جو ہم باہری ملکوں سے منگاتے ہیں، خریدتے ہیں اور ہمارے یہاں سے جب جاتا ہے تو ہم اس کو برآمد کہتے ہیں۔ درآمد اور برآمد۔
تو بھارت میں تیار نہ ہونے والی اشیاء ہم بیرونی ملکوں سے لیتے ہیں، اور بھارت میں تیار ہونے والی اشیاء جو ہے وہ ہم ملکوں کو فروخت کرتے ہیں، اس کو برآمد کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں زیادہ مشینوں کے پرزے ہیں، لوہا ہے، معدنی تیل ہے، کھاد ہے، دوائیں ہیں، یہ ہم منگاتے ہیں، اور ہم یہاں سے بھیجتے کیا ہے؟ چائے، کافی، مسالے، چمڑے، سوتی کپڑے، جوتے، چپل، موتی، ہیرے وغیرہ ہم بھیجتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اندرون ملک بھی تجارت ہوتی ہے۔ بھارت کی سرحد کے اندر ہونے والی تجارت کو اندرونی ملک یا داخلی تجارت کہتے ہیں۔ بھارت کی سرحد کے اندر ہونے والی تجارت کو اندرون ملک یعنی داخلی تجارت کہتے ہیں۔ یہ تجارت ریل کے راستوں سے ہوتی ہے، سڑکوں سے ہوتی ہے، آبی راستوں سے ہوتی ہے اور ہوائی راستوں سے ہوتی ہے۔ یہ اندرون ملک ہوتی ہے۔ تو یہاں سے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آگرہ گئے ہیں تو وہاں سے جو ہے تاج محل لے آتے ہیں، کہیں کے برتن مشہور ہوتے ہیں، تو اس طرح سے الگ الگ جگہ پر جو ہے وہ الگ الگ طریقے کے مراد آبادی برتن بہت مشہور ہے، تو وہاں سے برتن آتے ہیں بامبے، پھر یہاں بکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم جو ہے ملک کے اندر ہی جو ہے وہ تجارت کرتے ہیں۔ اب ان تجارتوں سے ہمارا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو صنعتی ترقی کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ روزگار کے مواقع ملتے ہیں، ملک کو غیر ملکی کرنسی ملتی ہے، لوگوں کا رہن سہن اور ان کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، پیسہ آئے گا تو انسان جو ہے وہ ترقی کرے گا، علم حاصل کرے گا تو ترقی کرے گا، تو اپنے علم کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کے رہن سہن اور طرز زندگی کا معیار بلند ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ملک کو ترقی دینے میں، ملک کی ترقی میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور ایک بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ امید ہے بچوں آپ لوگوں کو یہ لیسن اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا کہ صنعت اور تجارت کیا ہے، ہمارے جو ہے بھارت کی مخصوص صنعتیں کون سی ہیں، اور زراعت کے پیشے میں حکومت کیا مدد کر رہی ہے، اور ہمارے یہاں پر 5 سالہ منصوبے میں صنعتوں پر کیا توجہ دی گئی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں۔ اللہ حافظ۔